أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قیامت کے دن لوگوں کی امیدیں، آرزویں، عرضیاں اور پیشکش، اس عنوان کے تحت آج یہ دوسرا خطبہ جمعہ آپ سننے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بہت کچھ سنا اور جانا، اور جو سب سے آخری بات تھی پچھلے خطبہ جمعہ کی وہ یہ تھی کہ قیامت کے دن کفار اور مشرکین یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ سب سے پہلے یہ سننے والے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب کفار اور مشرکین یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کب ہوگا اور کس وقت ہوگا؟ آئیے اس بارے میں حدیث سنتی ہیں، اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی اسی بارے میں مذکور ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، کہ بے شک کہ ہم نے، اے لوگو بے شک کہ ہم نے تمہیں قریب، بہت ہی قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، جو اس نے کیا ہوگا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں موجود پائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آگے اللہ نے فرمایا اور اس دن یہ کفار اور مشرکین کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ لمحہ کب ہوگا جانتی ہیں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین جانوروں کے درمیان میں انصاف فرمائے گا۔ جب اللہ رب العالمین تمام جن اور انس کے درمیان میں انصاف فرما دے گا تو اللہ رب العالمین جانوروں کے درمیان میں انصاف فرمائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ دلائے گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور ہے، سنیے حدیثوں کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رب کی شان دیکھ لیجئے، اللہ وحدہ لا شریک فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چیونٹیوں کے درمیان میں بھی انصاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جانور تو ایک بہت بڑی مخلوق ہے، چیونٹی، ایک چونٹی کے درمیان میں بھی اللہ رب العالمین انصاف دلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جانوروں کے درمیان میں انصاف دلانے کے بعد جانوروں سے یہ کہے گا کہ چلو اب تم مٹی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سنیے کیسا لمحہ ہوگا، کیسا وقت ہوگا۔ چلو اب تم ساری کے ساری مخلوق جتنے بھی جانور ہو تم مٹی بن جاؤ۔
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ لمحہ ہوگا، یہی وہ وقت ہوگا کہ کفار اور مشرکین جانوروں کو مٹی بنتا دیکھ کر کے یہ کہیں گے کہ بھائی کاش کہ ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا تو ہم عذاب سے بچ جاتے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ تو کفار اور مشرکین کے بارے میں ہوا۔ قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا، سنیے ذرا غور سے، ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے یہ آرزو اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا رزلٹ ہی آج نہ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ رزلٹ کا دن جو ہوتا ہے نا بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ ابھی 10th کلاس کا رزلٹ آنے والا، دیکھیے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس دن جس دن رزلٹ آتا نا جیت اور ہار کا دن ہوتا ہے۔ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کا دن یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کا دن ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اس دن جب ایک انسان کو نام اعمال ملے گا تو جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ تو بڑا خوش ہوگا، لوگوں کو اپنا نام اعمال دکھلائے گا کہ بھائی دیکھو میں نے اچھے کام کیے تھے، آج مجھے بدلہ ملا۔ لیکن جن لوگوں نے برائیاں کی ہوں گی، جن لوگوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو راضی اور اللہ کو خوش نہیں کیا ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے، کیسی امیدیں کریں گے، کیسی آرزویں کہیں گے، کیسی آرزویں رکھیں گے، ذرا وہ سنیے۔ سورہ الحاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں جب نام اعمال دیا جائے گا، رزلٹ دیا جائے گا، تو وہ انسان کہے گا کاش لم اوتا کتابیہ، میں جانتا ہی نہیں کہ حساب و کتاب کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا نام اعمال کیا ہے، کاش کہ یہ نام اعمال، یہ رزلٹ مجھے نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا نہیں کہ حساب و کتاب کیا ہے۔ ہر انسان کہے گا، کون سا انسان؟ وہ انسان جو جہنم میں جانے والا ہوگا، جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ آج اگر دنیا میں کسی کا رزلٹ نہیں آتا ہے تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ وہاں کہاں جائیں گے؟ وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں تو موت کو موت آ جائے گی۔ وہ انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اللہ اکبر، وہ لمحہ ایسا ہوگا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کام نہ دیا اور میری دنیا کی طاقت اور قوت، بادشاہت، سلطنت، یہ سب تو جاتا رہا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے انسان وہاں کہے گا۔ آج انسان کو دعوت دی جاتی ہے بھائی نیکیاں کرو، نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، انسان طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتا ہے، لیکن وہاں انسان یہ کہے گا کاش میں جانتا نہیں کہ یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میرا بایو ڈاٹا ہے، یہ میرا پروگریس رپورٹ ہے، میں نہیں جانتا۔ وہاں تو پورا کچا چٹھا ہوگا، پوری زندگی کا کچا چٹھا موجود ہوگا میرے بھائیوں، معمولی نہ سمجھے۔ انسان ایسا کہے گا، ایسی امیدیں لگائے گا، یہ آرزو کرے گا، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ فرشتوں اس بدبخت کو پکڑ لو اور اسے جکڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ دیکھیے یہ آرزو کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کی پناہ کسی کام کی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دیکھا اور سنا آپ نے کہ انسان وہاں آرزو کرے گا کہ کاش کہ میرا رزلٹ مجھے نہ دیا جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس جوانی ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، ہم اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج دنیا ہی کے اندر اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا نا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انسان یہ آرزو کرے گا کاش اس کے چمڑوں کو بھی قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بھی لمحہ آئے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، انسان وہاں آرزو کرے گا کاش اس کے ہاتھوں کو، اس کے چمڑوں کو، اس کے انگ کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین لوگوں کو بدلہ دے رہا ہوگا۔ کس چیز کا بدلہ؟ آئیے سنتے ہیں حدیث، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، جب ان لوگوں کو اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا جو لوگ دنیا کے اندر پریشان تھے، جو لوگ دنیا کے اندر کسی بیماری کے اندر مبتلا تھے،
جو لوگ دنیا کے اندر طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرتے رہے، ایسے لوگوں کو جب اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر صحت مند تھے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر کبھی بیماری نہیں دیکھے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر ہر طرح کے عیش و آرام سے تھے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ایسے لوگ آرزو کریں گے، ایسے لوگ اپنی زبان سے یہ کہیں گے کاش کہ ان کے چمڑوں کو بھی دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اگر ان کے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو آج انہیں بھی اجر و ثواب ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر طرح کی تکلیف اور بیماری کا اجر و ثواب ہے جو اللہ وہاں دے گا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم اور آپ جو آرزو کرنے لگے اے اللہ ہم نہ بھی بیمار کر دے، اے اللہ ہم نہ بھی بڑی بڑی بیماریاں دے دے تاکہ ہمیں بھی اجر و ثواب ملے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں، اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگو تم اللہ سے صحت و تندرستی مانگو، اس لیے کہ ایمان کے بعد صحت و تندرستی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھ لیجئے، ایمان کے بعد صحت و تندرستی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آپ صحت و تندرستی روپیہ پیسہ دے کر کے بھی خرچ کر کے بھی خرید نہیں سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ دیکھیے جا کر کے ہاسپٹلوں کے اندر انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن صحت نہیں خرید سکتا، یہ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی مصیبت سے دوچار ہو جائے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو وہ انسان جزا فضا نہ کرے، وہ انسان صبر سے کام لے۔ اگر کوئی انسان اپنی مصیبتوں پر صبر سے کام لے گا تو اسے یہ بدلہ ملے گا، اور کتنا ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ دیکھا آپ نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے کہ اجر اور ثواب کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر جو لوگ صحت مند تھے آرزو کریں گے کاش ان کے جسموں کو بھی قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ آفت اور مصیبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حدیثوں کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہے۔ کسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ٹھیک اسی طرح سے مٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے جس طرح سے درخت پتجھڑ کے موسم میں اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے اوپر نئے نئے پتے لگے، پرانے پتے گر جاتے، جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے پھر اس کے بعد نئے پتے لگتے ہیں۔ تو بیماری، آفت اور مصیبت سے ایک انسان کا گناہ ایسے ہی جھڑتا ہے، لیکن شرط ہے انسان جزا و فضا نہ کرے، روئے دھوئے نہ، شکوے شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ کسی حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، جی ہاں سن لیجیے، ٹینشن بھی، غم اور فکر، دکھ، درد، مصیبت جو کچھ بھی اسے پہنچتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اسے چبھتا ہے، اللہ اکبر، ایک کانٹا بھی اگر اسے چبھ گیا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لیکن کب ہے؟ انسان جب اپنی مصیبتوں کے اوپر صبر کرے۔ تو کیا سنا آپ نے یہ سنا میرے بھائیوں کہ انسان وہاں پر قیامت کے دن اجر اور ثواب، مصیبتوں کے اجر اور ثواب کو دیکھ کر کے یہ آرزو اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ ان کے جسموں کو بھی دنیا کے اندر قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یعنی انہیں بھی دنیا کے اندر کسی سزا سے، کسی مصیبت سے، آفت سے دوچار کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں، اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، غم آ جائے، ٹینشن آ جائے تو صبر سے کام لے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، ہمارے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں پر ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا، سنیے ذرا غور سے، سب لوگ اپنے اپنے کانوں کو کھول لیجیے اور اپنے دل کو بھی کھول لیجیے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب لوگ اپنی زبان سے اپنے بڑوں کے بارے میں ڈبل عذاب دیے جانے کی ریکویسٹ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج سماج اور معاشرے کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج سماج اور معاشرے کے اندر کسی بھی مسلمان کو، انسان نہیں، کسی بھی مسلمان کو آپ یہ کہیے کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے،
یہ رسم و رواج مت کرو، تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہر انسان کہتا ہے. اچھا حیرت کی بات تو سنیے، یہ جملہ انسان صرف دین کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جیسا کیے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، صرف دین کے بارے میں کہتا ہے، دنیا کے بارے میں نہیں کہتا ہے. دنیا کے بارے میں کیا کہے گا؟ چل بیوقوف ہے تو، اگر ہم تیری بات مان لیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اگر باپ دادا کے راستے پر چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. دنیا کے بارے میں کہتا ہے. اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو نماز کے بعد آپ کسی بھی مسلمان کو بولیے کہ بھائی ہمارے باپ دادا تو اندھیرے میں رہا کرتے تھے، چراغ میں لالٹین میں رہا کرتے تھے، تم بجلی میں کیوں رہتے ہو؟ ہمارے باپ دادا تو بغیر کولر کے، بغیر اے سی، بغیر فین کے رہا کرتے تھے، تم بھی اپنے گھر سے کرنٹ کو ختم کر دو، ایسے ہی رہو اندھیروں کے اندر. تو انسان کہے گا بیوقوف ہے کیا، مر جائیں گے گرمی سے، ایسا بولے گا. اب پھر اسی انسان کو آپ یہ بھی کہیے کہ بھائی یہ رسم رواج غلط ہے، یہ مت کرو، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، اسی انسان کو وہ کہیے تو فوراً یہ کہے گا نہیں ہمارے باپ دادا کیسا کیا ہم بھی ویسا ہی کریں گے. ہمارے باپ دادا، کیا تم ہمارے باپ دادا سے زیادہ جانتے ہو؟ ایسا بولیں گے. ہمارے امام، ہمارے پیر اور فقیر جیسا کیے ہم ویسا ہی کریں گے. یہ دین کے بارے میں کہے گا، دنیا کے بارے میں نہیں کہے گا. اللہ اکبر. اسی بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ لوگوں کی عادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جیسا پایا ہم ویسا ہی کریں گے. اللہ اکبر. دیکھیے کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسا کرتے ہوئے پایا ہے ہم ویسا ہی کریں گے. اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے ہو اور ہدایت پر نہیں ہو، پھر بھی وہ لوگ یہی بات کہیں گے نہیں نہیں ہمارے باپ دادا کیسا کیے ہم بھی ویسا ہی کریں گے. دنیا میں کہتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے باپ دادا جیسا کیے ہم ویسا ہی کریں گے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہیں رکھتے ہو، پہلے کا زمانہ تھا، لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا، اگرچہ عقل نہیں رکھتے تھے، اگرچہ وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، پھر بھی لوگ دین کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا جیسا کیے ہم ویسا ہی کریں گے اور ویسا ہی کہیں گے. ہم اپنے باپ دادا کے طور اور طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے. دین کے بارے میں لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے امام کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب سنیے آگے قیامت کے دن یہی انسان کیا کہے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن یہی انسان کیا کہے گا؟ اللہ گواہی دے رہا ہے. آپ کھولیے سورہ الاحزاب. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یوم تقلب وجوہہم فی النار. جس دن چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. اللہ اکبر. جس طرح سے عورتیں، خواتین توے کے اوپر روٹی سیکتی ہے نا، الٹ پلٹ کرتی ہے، اسی طرح سے انسان کے چہروں کو آگ کے اندر، جہنم کی آگ میں الٹ اور پلٹ کیا جائے گا. اللہ اکبر. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اللہ اکبر. اس وقت انسان کہے گا، سنیے ابھی آپ نے یہ سنا کہ دنیا میں انسان کہتا کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے لیے باپ دادا کا دین ہی صحیح ہے. وہاں انسان کہے گا جب جہنم کے اندر جائے گا، وہاں کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. اللہ اکبر. کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل. اللہ اکبر. وہاں جہنم میں جانے کے بعد انسان کہے گا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کی بات مانی. اللہ اکبر. سادتنا وکبراءنا، اپنے سرداروں کی بات مانی، اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنی پیروں اور فقیروں کی بات مانی. ہمارے گاؤں کے جو بڑے بولتے تھے ہم ویسا ہی کرتے تھے. اللہ اکبر. فضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ابھی سنیے آگے وہ لوگ کیا کہیں گے. حیرانی والی بات سنیے. ساری محبت ختم. جو محبت ہے نا وہ یہیں تک ہے، باپ دادا کی محبت.
وہاں یہ محبت دشمنی میں بدل جائے گی، اور وہ لوگ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ تو ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرداروں کو، ہمارے باپ دادا کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا جیسا کیے ہم ویسا ہی کریں گے، اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے بولتے ہیں، اور کل لوگ یہی کہیں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب دینا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا، ان کو چھوڑنا نہیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی لعنت ان کے اوپر نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس دن قیامت کے دن کافر لوگ اس دن یہ آرزو کریں گے، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، اس دن یہ آرزو اور تمنا کریں گے کہ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس۔ اس دن کفار اور مشرکین یہ آرزو کریں گے، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، آج سر پر چڑھا لیا اپنے باپ داداؤں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو سر پر بیٹھا لیا نا، اب اس کا الٹا دیکھیں قیامت کے دن، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب، کفار و مشرکین کہیں گے کہ اے ہمارا رب، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا، آج تو ہمیں دکھا دے، آج بتا وہ کہاں پر ہے۔ اللہ اکبر، درخواست دیکھیے، یہ ریکویسٹ کریں گے اللہ سے، دیکھا ہے اللہ کہاں ہے وہ لوگ، ہمارے بڑے کہاں ہیں، ہمارے باپ دادا کہاں ہیں، ذرا دیکھا ان کو، نجعلہما تحت اقدامنا۔ اللہ اکبر، آج کے دن ہم انہیں اپنے پاؤں سے کچل کچل کر کے لیکونا من الاسفلین، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی آرزو ہے دیکھیے، آج سر پر بیٹھا لیے، کل کیا کہیں گے، اللہ دیکھا نا ذرا ہمارے بڑے کو، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، دیکھا، تاکہ ہم اسے اپنے پاؤں سے کچل دے، رون دے۔ دیکھیے غصہ، دیکھیے نفرت، دیکھیے بغض اور عداوت اور دشمنی، دیکھیے کہ اس دن پاؤں سے کچلنے اور کھدلنے کی بات کریں گے، اور جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچانے کی بات کریں گے کہ اللہ ہم اسے پاؤں سے مار مار کر کے سب سے جہنم کے سب سے نچلے حصے پہنچا دے، تاکہ ان کو ڈبل عذاب ہو۔ دیکھیے آج جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، آج جب ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کی مانو یا حدیث کی مانو، آج جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہو تو مدینے والے کی بات سنو، مدینے والے کا جب کلمہ پڑھتے ہو تو مدینے والے کے راستے پر چلو، فرمان مصطفیٰ کو اپناؤ، تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ہمیں برے برے القابات سے نوازے جاتے ہیں، کس لیے؟ باپ دادا کی محبت میں۔ یہ لوگ ہمیں جو ہے باپ دادا کے دین چھوڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کل کیا کہیں گے، سن لیا آپ نے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ایسی نوبت آنے سے پہلے پہلے آج ہی میں آپ کو یہ خبردار کر دے رہا ہوں، آج ہی میں آپ کو یہ اعلان کر دے رہا ہوں کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے پہلے، ایسا دن آنے سے پہلے پہلے، آج ہی سے اللہ اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو گلے لگا لو اور زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر، کیسی آرزو ہے، کیسی تمنا ہے، کیسی محبت دنیا کے اندر بتلاتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے باپ دادا کے لیے، لیکن وہاں پر کیسے دشمنی ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، انسان وہاں پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑنے پر پاگل بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو انسان یہ نہ کہے کہ مولانا تو پاگل بنا دیے سب کو، نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کی بات نہیں مانے گا، جو انسان دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں پاگل ہو جائے گا، مینٹل ہو جائے گا وہ انسان۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن انسان، ظالم انسان، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے چبانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر، انگلیوں کو کترے گا۔ بھائی پاؤں کے ہاتھ کے انگلیوں کو منہ میں کون کترتا ہے؟ جو پاگل ہوتا ہے وہی کترتا نا، ہم عورت دیکھتے ہیں۔ انسان مینٹل ہو جائے گا، جی ہاں، اور اپنی انگلیوں کو کتر کتر کے کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ اللہ اکبر،
دیکھیں آرزو کیا کہے گا، کاش میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا ہوتا، کاش میں نے قرآن کو مانا ہوتا، کاش میں نے حدیث کو مانا ہوتا، کاش میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ انسان کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے دوست ہی کی وجہ سے انسان خراب ہوتا ہے، ہاں؟ دوست کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دوست کی وجہ سے انسان بے نمازی بن جاتا ہے، دوست کی وجہ سے انسان شرابی کبابی بن جاتا ہے، دوست کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہاں انسان کہے کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا بڑا نہیں سمجھا ہوتا، میں نے فلاں کو یہ نہیں سمجھا ہوتا کہ وہ مجھے دین بتا رہا ہے۔ آج لوگ بہت دعوے کرتے ہیں نا میں تمہارا دوست ہوں، وہاں دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ کہے گا انسان کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو یار نہیں بنایا ہوتا۔ اس لیے جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے نام یہ ہے کہ اے لوگوں، کسی کو دوست بنانے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو، کس کو اپنا جگری یار بنا رہے ہو، کس کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو، فرینڈ تم کس سے فرینڈشپ تم کس سے کر رہے ہو، دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست کرتا ہے انسان بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ لو، دیکھیے انسان وہاں کہے گا کاش میں نے فلاں کو یار نہیں بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ وہ انسان کہے گا، پکارے گا، میں تو لٹ گیا، میں تو پٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، قرآن بھی میرے پاس تھا، کتابیں بھی میرے پاس تھی، حدیث بھی میرے پاس آ گئی تھی، لیکن پھر بھی نصیحت آنے کے بعد بھی میں جو ہے گمراہ ہو گیا۔ میرے دوست نے مجھے قرآن آنے کے بعد، فرمان مصطفیٰ آنے کے بعد میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ پھر وہ انسان کہے گا کہ شیطان ہے یہ انسان کا دشمن۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ اس دن انسان جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو یاد کرے گا اور پاگل دیوانہ ہو جائے گا اور ایک آرزو کرے گا۔ سنیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صلات کے ساتھ فرمایا کہ کافر لوگ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمان تھے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا پیغام یہی ہے، آج ہماری دعوت یہی ہے کہ اے لوگوں رسول اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اے لوگوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اب جو لوگ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، ایسے لوگ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ رسول کے نافرمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمان یہ کہیں گے، یہ آرزو کریں گے، یہ درخواست رکھیں گے، یہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کہ کاش کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے رسولوں کے نافرمان کا انجام، کیسی کیسی دعائیں دیں گے، باپ دادا کو ڈبل عذاب دینے کی آرزو کریں گے، اپنے دوست کو یاد کریں گے، پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، مزید یہ کہ یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں ہوگا میرے بھائیو، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر کسی انسان کے آرزو کو پورا کر دیا جائے، وہاں تو انصاف ہوگا نا۔ اس لیے میرے بھائیو آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اگر تم بھلائی کرو گے تو خود اپنے لیے بھلائی کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال خود تمہیں ہی چکھنا ہے، دوسرے نہیں آئیں گے، تمہاری سزا دوسرے لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم نیکیاں کرو گے اس کا بھلا خود تمہاری ذات کو ہوگا، اور اگر تم برائیاں کرو گے تو اس کا وبال خود تمہاری ذات ہی کو ہوگا، اور اس کی سزا تمہیں ہی خود بھگتنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ جو ہے آج دنیا ہی میں اللہ اس کے رسول کی ہی راستے پر چلے۔ دنیا والے لاکھ کچھ کہے، تانے دے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، نام رکھے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اور آپ جو ہے ہمارا جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اور آپ جو ہے اللہ اس کے رسول کے راستے کو نہ چھوڑے۔ اسی کے اندر دنیا و جہان کی اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے قیامت کے دن عزت پانے والے لوگ۔ یہ تو آپ نے سنا کہ کچھ لوگ پاگلوں کی طرح باتیں کریں گے، حرکت کریں گے۔ اب اگلا جو خطبہ جمعہ ہے بہت ہی اہم ہے کہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن عزتوں سے نوازا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد آپ یہ سنیں گے وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن ذلیل کیا جائے گا، یہ بھی آپ سنیں گے۔ تو پہلے خوش نصیبوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ آج کی خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔